اسماء الحسنى اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ مبارک بابرکت ناموں میں سے ایک اسم مبارک الخبیر، بہت زیادہ خبر رکھنے والا، ہر بات سے آگاہ، بڑا باخبر، خوب واقف۔ حرف ندا کے ساتھ اس کو پڑھیں گے یا خبیرو۔ کئی برکتیں ہیں، چند ایک کا میں ذکر کرتا ہوں۔ جو شخص 7 دن متواتر یا خبیرو کا بکثرت ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ایسی روحانیت نصیب ہوتی ہے جو تمام کاموں میں اس کی رہنمائی کرتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کے کاموں میں بہتری کا معاملہ ہوگا۔ اسی طرح برے عمل، بری عادات کے حوالے سے ویورز اور لسنر پوچھتے ہیں، تو جو کوئی نفس امارہ یعنی سرکش نفس، برائی کی طرف لے جانے والے نفس کے ہاتھوں میں گرفتار ہو، بری باتوں میں، برے اعمال میں، بری عادات میں مبتلا ہو، وہ کثرت سے اس کا ورد کرے، یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو، انشاءاللہ بری عادات سے نجات پائے گا۔ اسی طرح استخارہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اکثر ویورز اور لسنر استخارہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے استخارہ۔ تو آسان سا استخارہ آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ عمل استخارہ کے واسطے 41 دن تک روزانہ 300 مرتبہ یا خبیرو اخبرنی، یا خبیرو اخبرنی، یا خبیرو اخبرنی، یہ 300 مرتبہ روزانہ پڑھنا، 41 مرتبہ 300 مرتبہ روزانہ 41 دن تک پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جب بھی استخارہ کی ضرورت پڑے تو پھر 3 مرتبہ یا خبیرو اخبرنی یہ پڑھ کر سو جائیں۔ نیک یا بد حال اس کی انشاءاللہ اطلاع ہو جائے گی کہ یہ معاملہ پڑھنے والے کے لیے، استخارہ کرنے والے کے لیے بہتر ہے، بھلائی کا ہے یا برائی کا ہے۔ تو یہ 41 دن تک 300 مرتبہ روزانہ پڑھیں، پھر جب بھی استخارہ کرنا چاہیں 3 مرتبہ بس پڑھ کے سو جائیں گے، یا خبیر و اخبرنی۔ اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دے گا، خیر کا معاملہ پھر بھی کہ یہ بہتر ہے، اس پر دل مطمئن ہو جائے گا، اور اگر برا ہوگا تو اس پر دل مطمئن ہو جائے گا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ کی طرف سے یہ آپ کو یوں سمجھیے کہ مشورہ اور اللہ کی طرف سے آپ کو رہنمائی حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح جو کوئی کسی موذی آدمی کے پنجے میں گرفتار ہو، یعنی کسی ایسے شخص کے کسی بھی حوالے سے اس کے ظلم کا شکار ہے اور وہ جان بوجھ کر اس کو تنگ کرتا ہے کسی بھی حوالے سے، زبان سے، ہاتھ سے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ یا خبیرو کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ خلاصی پائے گا۔ اگر کوئی شخص اس میں مبارک یا خبیرو بکثرت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے خواب اور بیداری کی حالت میں پوشیدہ حالات و واقعات سے مطلع فرما دے گا۔ اسرار و رموز اور معاملات اس پر کھل جائیں گے اور غیبی مشاہدات اس پر بکثرت ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح جو شخص استخارے کے طور پر کسی کام کا اچھا یا برا ہونا معلوم کرنا چاہتا ہے، وہ جمعرات کے دن روزہ رکھے اور شام کو روزہ افطار کر کے عشاء کی نماز اول وقت میں پڑھے، یعنی جیسے عشاء کا وقت شروع ہو جائے، عام طور پہ مساجد میں اول وقت میں ہی ہوتی ہے، پھر 1100 مرتبہ یا خبیرو اخبرنی یا خبیرو اخبرنی پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھے۔ غالباً سورہ صافات کی آخری آیات ہیں یہ 3، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ پڑھنے کے بعد خاموش ہو کر سو جائے، انشاءاللہ اسی رات کام کی بابت، یعنی جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے حوالے سے، نیک ہے، اچھا ہے یا اس کے حق میں برا ہے، جو کچھ معلوم ہوگا وہ اسی رات میں معلوم ہو جائے گا۔ جو کچھ بھی ہوگا کہ یہ اچھا ہے یا برا، وہ اس رات میں معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح جو شخص اس میں مبارک یا خبیرو بکثرت پڑھے گا، انشاءاللہ نفس اور شیطان کے جال سے بچا رہے گا، کبھی شیطان کے دھوکے میں نہیں آئے گا۔ جو شخص نفس اور نفسانی خواہشات کی غلامی میں مبتلا ہو، بری عادات میں پڑا ہوا ہو، بعض اوقات بچوں کے لیے بھی پوچھا جاتا ہے، اور احکام الہی سے غافل ہو کر راہ ہدایت سے دور ہو چکا، بڑے بھی ہو سکتے ہیں اس میں، وہ شخص اس میں مبارک یا خبیرو کا بکثرت ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے نفس اور نفسانی خواہشات کی غلامی سے
رہائی عطا فرمائے گا، اسے نیکی اور ہدایت کا راستہ دکھائے گا، اسے نیکوکار بننے اور احکام الہی کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ رمضان المبارک کی گھڑیاں قریب ہیں، ضرور اس کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے۔ اسی طرح اس اسم مبارکہ کو 7 روز تک کثرت سے پڑھنے سے بندہ مومن پر اسرار مخفیہ، یعنی جو پوشیدہ اسرار و رموز ہیں وہ ظاہر ہونے لگیں گے، اور اگر کسی موذی ظالم شخص کے پنجے میں گرفتار ہے، قید کیا ہوا ہے، یا جان بوجھ کر وہ ظلم کرتا ہے، تو اس سے بھی نجات حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں، تو بہت ہی ہماری زندگی سے ریلیٹڈ آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے اور عاد و وظائف میں شامل کیجیے۔ اپنے اعزا، اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے امت مسلمہ میں سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔